رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الحسين المظلوم على الحسين المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا في أرض كربلاء في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطا الذي غسله دمه وكفنه تراب في أرض كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد. دعا ہے سب سے پہلے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو، اس نوکری کو، اس عزاداری کو، ماتمداری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرمائے. ہمیں اپنے ایمان کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے. جو اس مجلس اعظم میں دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار متعال اس میں ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محشور فرمائیں گے، یعنی جس کی وہ پیروی کرتا تھا، جس کا وہ دم بھرتا تھا، روز قیامت اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ پچھلے سال بھی اگر آپ غور فرمائیں ہم نے کافی گفتگو کی کہ حقیقت جنت کیا ہے، حقیقت جہنم کیا ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں جنت اور جہنم یا قیامت میں جب ہم جائیں گے تو جو کچھ دنیا میں ہمارے اندر ہے یہی قیامت میں باہر ہوگا۔ توجہ فرمائیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے اندر کا جو کچھ ہے یہی چیز باہر نکلے گی۔ جہنم علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود خود اگر کوئی ایسا ہوگا تو خود اس کا وجود جہنم بن جائے گا۔ یہ میں نے پچھلے سال اس پہ کافی گفتگو کی تھی، قرآن کی آیات بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ قرآن نے یہی نظریہ پیش کیا ہے۔ بہرحال جو قرآن نے جہنم کے بارے میں یا جنت کے بارے میں گفتگو کی ہے، جو بھی بات ہے حقیقت ہے، لیکن ان لوگوں کے ذہنوں کے مطابق بھی گفتگو کی ہے، کیونکہ پروردگار حکیم ہے، ایسی گفتگو نہیں کرتا کہ جو حکمت سے خالی ہو۔ تو جو کچھ ہمارے اندر ہوگا اس دنیا میں، جو حقیقت ہوگی، جو ہمارا حقیقی امام ہوگا جس کی پیروی کرتے ہیں، لفظ نہیں ہے بلکہ ہمارا وجود جس کی پیروی کرتا ہے وہی روز قیامت باہر نکلے گا۔ تو انسان اس چیز کو سمجھے، اس حقیقت کو سمجھے۔ میں نے آپ کے سامنے نماز جماعت کی مثال دی تھی، امام جماعت بے شک اگر آپ نیت کر لیں، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں پیچھے پیش نماز کے نیت ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے میں نے نیت تو کی تھی، تو ہر شخص کہے گا، بلکہ آپ خود بھی جا کے کہیں گے فقط نیت کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے، فقط عقیدہ کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ پیغام لے کے جائیں، سمجھ کے جائیں کہ عاشورہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ فقط خط لکھنا کافی نہیں ہے، ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے، وگرنہ کتنے خط لکھے گئے ہیں، کتنے لوگ تھے جو ہمراہ تھے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ سے کربلا، تقریباً 5000 کے قریب تھے جنہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن فکر میں فرق تھا، مزاج میں فرق تھا، سوچ میں فرق تھا، اسی لیے جدا ہو گئے۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں کشتی نجات میں، ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے امام کل کو ظہور فرمائے کہیں ایسا نہ ہو ہماری فکر فرق کرے اور ہم جدا ہو جائیں، اور ایسا ہوگا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہم کتنا مرتبط ہیں اپنے امام کے ساتھ، کتنا مرتبط ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا ضروری سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں امام کو۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، امام غائب نہیں ہے، امام غائب نہیں ہے۔ بے شک ہماری آنکھیں نہ دیکھتی ہوں، لیکن ارشاد فرماتا ہے، خود ارشاد فرماتا ہے، ہو سکتا ہے مومن کی آنکھیں ہمیں نہ دیکھیں، لیکن کبھی بھی ہم مومن کے دل سے غائب نہیں ہوتے، کبھی بھی مومن کے دل سے غائب نہیں ہوتے۔ تو جو یاد نہیں کر رہا، جس کے دل میں امام نہیں ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اسی لیے دیکھیں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی امام دیکھ لیں، کیوں ائمہ پہ زندگی تنگ کر دی دشمنوں نے، کیوں شیعہ نے علی ابن ابی طالب نے ساتھ نہیں دیا، مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، امام حسن کا ساتھ نہیں دیا، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، امام سجاد کا ساتھ نہیں دیا، ائمہ کا ساتھ نہیں دیا،
کیونکہ مزاج میں فرق تھا، سوچ میں فرق تھا، فکر میں فرق تھا. ان کا مقصد یہی دنیا تھی کہ یہ جسم آباد رہ جائے، جسم آباد رہ جائے. لیکن امام پیغام دینا چاہتے تھے چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے کوئی فرق نہیں ہے. پیغام عاشورہ یہی ہے، پیغام عاشورہ یہ سمجھیں جسم مہم نہیں ہے، روح مہم ہے، روح مہم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امام یزدہم امام حسن عسکری علیہ السلام خلوص صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. بہت سے اصحاب تھے، بہت سے اصحاب تھے، لیکن کچھ ایسے اصحاب تھے جو امام کے ساتھ خط رابطے میں رہتے تھے، خط لکھتے تھے. حالانکہ امام دشمنوں کے نرغے میں تھے. سامرا میں چھاونی تھی، دشمن کی چھاونی تھی، وہاں پہ امام کے گھر دیا ہوا تھا. انتہائی حساس حالات میں تھے، لیکن جو تشنگی رکھتا تھا امامت کی اسے پتا تھا میں نے امام کے ساتھ رابطہ کیسے قائم کرنا ہے، اسے پتا تھا میں نے کیسے پہنچنا ہے امام تک. تو کل ایک میں نے واقعہ بیان کیا، ابو ہاشم جعفری کا، انہوں نے ایک خط لکھا امام کو، اپنے حالات سے آگاہ کیا. ایک اور شخص ہے جس کا نام امام کا صحابی ہے سعد بن عبداللہ، خط لکھا اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو، اور خط میں درود و سلام کے بعد اشک الفقر، غربت کی شکایت کی، فقر و فاقے کی شکایت کی کہ آپ سید و سردار ہیں، تمام کائنات کے خزانے کی کنجی آپ کے پاس ہیں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہا ہوں، غربت میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھ پہ نظر کرم فرمائیں. اس نے خط لکھا امام کو، خط لکھ دیا. اب کس طریقے سے بھیجا یہ ایک علیحدہ داستان ہے. جب خط بھیج بیٹھا پھر اس کے ذہن میں آیا میں نے کیا کر دیا، میں امام کو شکایت نہ کرتا، میں امام سے نہ کہتا، مگر میرے امام ششم نے نہیں کہا تھا. امام نے فرمایا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام نے فرمایا تھا الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا. امام ششم کا فرمان ذہن میں آیا، پچھتا رہا تھا میں نے کیوں خط لکھ دیا، مگر امام ششم نے نہیں فرمایا تھا کہ وہ غربت جس غربت کی وجہ سے امام کی محبت دل میں ہو، وہ غربت جس غربت کی وجہ سے امام کی محبت دل میں ہو، اس دولت مندی سے بہتر ہے کہ جو محبت کم رنگ کر دے، جس سے محبت دل سے چلی جائے. یعنی کیا، جب دولت آتی ہے تو انسان مستی میں آ جاتا ہے، انسان کی محبت کم ہو جاتی ہے، انسان کا رابطہ کم ہو جاتا ہے، انسان التجائیں مناجات کم کرتا ہے. آپ دیکھ لیں زیادہ تر، آپ دیکھیں زواریوں پہ کون جاتے ہیں، زیادہ تر دیکھ لیں اتنے عمراء نہیں جاتے جتنے غرباء جاتے ہیں. یہ التجائیں، یہ دعائیں کون مانگتے ہیں؟ تو وہ دولت مستی لاتی ہے، دولت خود کو نیاز مند دیکھنے لگتا ہے کہ میں تو اب غنی ہوں، مجھے ضرورت کیا امام سے مانگنے کی، میں خود غنی ہوں. تو کہنے لگا کیا امام نے نہیں کہا تھا وہ غربت بہتر ہے اس دولت مندی سے جو امام کے ساتھ رشتے کو کم رنگ کرتے؟ تو ذہن میں خیال ہے کیوں لکھا؟ اسی افسوس میں رہا کہ امام کا جواب آیا. تو امام نے کہا، سب سے پہلے امام نے کہا جو تو نے ذہن میں سوچا تھا صحیح سوچا تھا. نہیں توجہ فرما رہے، نہیں توجہ فرما رہے، میرے ساتھ نہیں ہیں آپ لوگ. صلوات پڑھیں بر محمد والے. امام نے فرمایا جو تو نے ذہن میں سوچا تھا، ذہن میں لکھا نہیں تھا، جو ذہن میں سوچا تھا صحیح سوچا تھا.
کہ وہ غربت اس دولت مندی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے امام سے رابطہ کم ہو جائے، محبت کم ہو جائے. تو وہ صحیح سوچا تھا. پھر امام نے کہا ابھی ہم تجھے عطا نہیں کرتے، ابھی ہم تجھے عطا نہیں کرتے کیونکہ تجھ میں ظرف نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے. اگر ہم نے عطا کر دیا تو تو ہم سے دور ہو جائے گا، اور ہم تیری دوری برداشت نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے ہم ابھی عطا نہیں کرتے. پھر امام نے کہا خبردار ایسا نہ سمجھنا کہ امام عطا نہیں کر رہے تو امام کو خط لکھنا چھوڑ دو. نہیں، خط لکھتے رہنا، خط لکھتے رہنا. کیا پتا خط لکھتے لکھتے تجھ میں صلاحیت پیدا ہو جائے اور ہم عطا کر دیں. خط لکھتے رہنا، ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا، ہمارے ساتھ گفتگو کرنا، اپنی پریشانیاں بیان کرنا. جب ہم سمجھیں گے کہ اب تجھ میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، پھر ہم تجھے عطا کر دیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہدایت کرنا ہے، تجھے خود سے دور کرنا نہیں ہے. پھر امام آگے ارشاد فرماتے ہیں سن نحنو کہفن لمن التجا الینا. سن سعد بن عبداللہ، نحنو کہفن، ہم پناہ گاہ ہیں، ہم اہل بیت پناہ گاہ ہیں ان کے لیے جو ہم سے پناہ مانگتے ہیں. ہر کسی کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے نہیں. میں ابھی مثال دوں گا، قرآن سے مثال دوں گا. ہم پناہ گاہ ہیں ان کے لیے جو ہم سے پناہ مانگتے ہیں. اب یہ کہف سے کیا مراد ہے، یہ پناہ سے کیا مراد ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. قرآن پاک کھولیے، سورہ الکہف ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اصحاب کہف ایک دقیانوس بادشاہ تھا، اس کے وزیر مشیر تھے. اصحاب کہف کیا تھے؟ اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، اس کا دایاں ہاتھ تھے. بہرحال انہوں نے بغاوت کی، اس کے سسٹم کے خلاف عیسائیت کا اعلان کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آتے ہیں. جب بغاوت کی اس کے خلاف، کفر کے خلاف، تو اس کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد وہاں سے نکل پڑے نجات کے لیے. کس تلاش میں نکل پڑے؟ پناہ کی تلاش میں نکل پڑے. پہلا قدم ظلم کے خلاف بغاوت کرنا ہے، پہلا قدم ظلم کے خلاف بغاوت کرنا ہے. ایک آپ قدم اٹھائیں، جہالت کے خلاف قدم اٹھائیں، ظلمتوں کے خلاف قدم اٹھائیں. پہلے آپ اپنے وجود کو باور کرائیں کہ ہاں واقعاً میں پناہ کی تلاش میں ہوں، واقعاً میں پناہ چاہتا ہوں. جو پناہ ہی نہیں چاہتا اسے کیا پناہ ملے گی؟ اب یہاں روضہ شریف میں پناہ گاہ بنی تھی، میں آپ سے کہتا ہوں پناہ گاہ میں کسے پناہ ملتی تھی؟ جو اس کی تلاش میں جاتا تھا، جو خود کو بے نیاز سمجھتا ہو، جو یہ کہتا ہو میرے پاس پناہ ہے پری، وہ کبھی پناہ کی تلاش میں نہیں جاتا. تو امام ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کے لیے پناہ ہے جو اپنے اندر محتاجی محسوس کرتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میں پناہ کی تلاش میں نکلوں. تو جب انہوں نے اپنے اندر احساس کیا ہمیں کفر کے خلاف جانا ہے، بغاوت کرنی ہے، ظلم کے خلاف، جہالتوں کے خلاف، ہمیں نور کی طرف نکلنا ہے، علم کی طرف نکلنا ہے، روشنیوں کی طرف نکلنا ہے، تو پھر پروردگار نے بھی دروازے کھول دیے. پہلے محسوس کیا مجھے ضرورت ہے، پھر پروردگار نے بھی دروازے کھول دیے. پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف میں فَعْبُوا إِلَى الْكَهْفِ، جاؤ غار میں پناہ لو، غار میں پناہ لو. پہلے انہوں نے اپنے اندر محسوس کیا ہمیں ضرورت ہے، پھر پروردگار نے شاید فرمایا جاؤ غار میں، الہام کیا غار میں کیا لو؟ پناہ لو. یہ نقطہ بتا رہا ہوں، اس نقطے کو یاد کیجئے گا. وہ کیا تھے؟ مومن تھے، مسلمان تھے. پروردگار نے الہام کیا کہف غار کی طرف جاؤ. اب توحید کا تقاضا کیا ہے؟ توحید کا تقاضا پروردگار کے حکم کو ماننا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے؟ بارے ہم تو تیری تلاش میں نکلے ہیں،
ہمیں تو اپنی طرف اوپر بلا. اب خدا بہتر جانتے ہیں یا یہ بہتر جانتے ہیں؟ پروردگار کہے گا نہیں، توحید یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہی کاف کی طرف غار کی طرف جانا ہی توحید ہے. غار کی طرف جانا ہی توحید ہے. اس نقطے کو یاد کیجئے گا. تو جب غار کی طرف گئے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے ینشر لکم ربکم من رحمتہ، جب تم میرا پہلا حکم مانو گے تو پھر میں اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا. پہلے میرا حکم مانو، پھر میں تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا. تو ارشاد فرماتے ہیں نحنو کہفن، اللہ نے ہمیں امت کے لیے کہف بنایا ہے کہ جب دنیا کی پریشانیوں سے ہماری طرف توجہ کرو تو ہماری پناہ میں آؤ. اہل بیت کی پناہ میں جاؤ. یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے. جس طرح اصحاب کہف کے لیے کہا تھا کہ غار میں جاؤ، اسی لیے امت مسلمہ کے لیے کہا ہے تمہارے لیے کہف نہیں اہل بیت ہے. توجہ توجہ. توجہ. کہف، ہاں پہلا قدم اٹھاؤ، پہلے غار میں جاؤ پھر رحمتوں کا نزول کروں گا. پہلے اہل بیت کی پناہ میں جاؤ پھر رحمتوں کا نزول کروں گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اے اصحاب کہف میرا پہلا حکم مانو. جب پہلا حکم مان لیا، غار میں پناہ لی، بغاوت نہیں کی، جب غار میں پناہ لی پھر رحمتوں کا نزول کروں گا اور پھر تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ایک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور دوسرا آتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سورہ بقرہ جا کے پڑھیے. یا بنی اسرائیل وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یہ سامنے دروازہ ہے، اس دروازے سے ادب سے جھک کے جاؤ، ادب سے داخل ہو اس دروازے سے. یہ سامنے دروازہ ہے، لکڑی کا دروازہ ہے، شہر کا دروازہ ہے. وَقُولُوا حِدَّةٌ، اور زبان پہ کیا کہو؟ بخشش بخشش. مغفرت مغفرت یعنی کیا؟ بار الہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما. نغفر لکم خطایاکم، تم اپنی زبان پہ یہ لے آؤ ہمیں معاف فرما، میں تمہاری ساری خطائیں بخش دوں گا. ایک گناہ نہیں، سارے گناہ بخش دوں گا. صرف گناہ نہیں بخشوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور تمہیں نیکوکاروں میں بھی شامل کر دوں گا. اب یہ محسنین کیا ہیں؟ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ پروردگار نے محسنین کن کن کو کہا ہے اور کیا مرتبہ ہے ان کا. تو بنی اسرائیل سے کہا حدتن کہو، دروازے سے ادب سے داخل ہو، حکم پروردگار ہے. اور دروازے سے جب داخل ہو رہے ہو تو کیا کہو؟ حدتن، ہمیں بخش دے. اور اس کے بعد ایک تمہاری ذمہ داری، پھر ایک میری ذمہ داری. میری ذمہ داری یہ ہے، پھر میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ گناہ کیوں کیے تھے، پھر میں نہیں پوچھوں گا. ایک تمہاری ذمہ داری. اسی لیے اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں نحنو باب اللہ. وہ دروازہ لکڑی کا تھا لیکن امت اسلامیہ کا دروازہ خبردار لکڑی کا نہیں ہے. ہم اہل بیت ہیں. ہم اہل بیت کی طرف آؤ، ادب سے آؤ، جھک کے آؤ. نانو باب حدتن، ہم باب حدہ ہیں، باب مغفرت ہیں. ہمارے پاس آؤ، جھکو، اللہ سارے گناہ بخش دے گا. میں پھر نہیں پوچھوں گا تو آ کشتی نجات میں بیٹھ، میں پھر نہیں پوچھوں گا تو نے کیوں گناہ کیے. تو قدم اٹھا اہل بیت کی طرف. میرے
امام حسین کی طرف قدم اٹھا، تجھے ہر قدم پہ 1000 حج کا ثواب دوں گا، ہر قدم پہ، ہر زیارت پہ نہیں سمجھے، ہر قدم پہ، صرف ہر قدم پہ بھی نہیں، ہر سانس تیری تسبیح شمار کروں گا۔ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں نفس المحموم لغم لنا تسبیح، ہمارے غم میں سانس لینے والے کا سانس بھی پروردگار تسبیح شمار کرتا ہے۔ ہر قدم، ہر سانس، نحن باب حتۃ، ہم باب حتہ اس امت کے لیے، جیسے کل میں نے بیان کیا، پر اہل بیت امام رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آیا ہوں زنجیریں توڑنے، یہ زنجیریں لوہے کی نہیں ہیں، کل بیان کیا، تو یہ باب، یہ دروازہ لکڑی کا نہیں ہے، یہ اہل بیت دروازہ ہے، اور مغفرت کیا ہے؟ یہی کہ تو چلا آ، یہی مغفرت ہے، زبان سے کہنا نہیں ہے، یہی چلے آنا کافی ہے۔ اصحاب کہف نے کہنا مانا، غار میں پناہ لی، اصحاب کہف نے کہنا مانا، پروردگار نے رحمتوں کا نزول کیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، یہ کہنے لگے کہ نہیں، کوئی باب حتہ نہیں ہے، کوئی باب اللہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، تو پروردگار نے کہا میں نے ان پر ظالم ہونے کی مہر لگا دی کہ یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ لعنتی ہیں، یہ میری رحمت سے دور ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو کہے کہ اہل بیت باب حتہ نہیں ہے، کیا وہ رحمت اللہ ہے؟ نہیں، اس قرآن کے مطابق وہ لعنت اللہ ہے، کیونکہ پروردگار کے حکم کو ٹھکرایا ہے، پروردگار کے توحید کے راستوں کو ٹھکرایا ہے، توحید کے راستوں کو ٹھکرایا ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے قرآن اسے شیطان کہتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں شیطان نمازیں پڑھے قبول ہے، پھر کچھ لوگ مجھ سے آگے کہتے ہیں جی فلاں تو بڑا حجی ہے، فلاں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہے، اب میں کیا جواب دوں انہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں شیطان حج کرے قبول ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ جب اللہ کے پہلا ہی قدم نہیں اٹھایا، پہلے ہی تقاضوں کو پورا نہیں کیا، یہ پروردگار کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، یہ پروردگار سے بحث کر رہے ہیں کہ نہیں تو نے یہ ان کو کیوں باب حتہ بنایا، یعنی معاذ اللہ ہم تجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو پروردگار نے ہمیں باب اللہ بنایا، باب حتہ بنایا، مغفرت کا دروازہ بنایا، تو ہم یہاں وہاں آئے بیٹھے ہیں جو ہمارے لیے باب اللہ ہیں، باب حتہ ہیں، نجات لینے آئے ہیں، کشتی نجات میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اہل بیت کس لیے آئے؟ وہی شروع سے گفتگو جو کی تھی، کس لیے؟ یہ فلسفہ امامت کیا ہے؟ کس لیے اہل بیت دنیا دینے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ اریدکم للہ، ہم چونکہ باب اللہ ہیں، اللہ کی طرف لے جانے آئے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہدایت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہدایت ہے۔ اب کیسے ہدایت کریں گے انہی کو معلوم ہے۔ دیکھیں 3 منصب ہیں، 3 منصب، اب گفتگو چھیڑ رہا ہوں، نہیں معلوم وقت ہے میرے پاس یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ پریشان نہ ہوں، گرمی کی وجہ سے اتارا ہے، میں پڑھوں گا، پورا پڑھوں گا۔ 3 منصب ہیں، نبوت، رسالت، کل جو میں نے عرض کی تھی بیان کروں گا، امامت، 3 منصب ہیں۔ اب ان عہدوں کو سمجھیے گا،
نبوت کا معنی کیا ہے؟ نابعا، نابعا کا معنی ہے خبر مہم لانے والا. نبی اس کو کہتے ہیں جو مہم خبر لے کے آئے، ہر خبر نہیں، مہم خبر لے کے آئے، دنیا کو آ کے بتائے کہ قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. یہ خبر مہم ہے، اہم خبر ہے. نبی کہتے ہیں اہم خبر لانے والا. اس کے بعد مرتبہ رسالت کا رسول کہتے ہیں اس کو جو خبر مہم بھی لائے ساتھ میں شریعت بھی لائے. خبر مہم بھی، کیونکہ رسول اس وقت رسول نہیں بنتا جب تک پہلے نبی بھی ہو. پہلا عہدہ نبوت کا، نبوت ہوگی تو رسالت ملے گی، رسالت ہوگی تو امامت ملے گی. اسی لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، حضرت ابراہیم، آپ حدیث نہیں پڑھتا وقت چلا جائے گا، حضرت ابراہیم پہلے عبد بنے، پھر نبی بنے، پھر رسول بنے، پھر خلیل بنے، پھر امام بنے. اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. عبدہ، چونکہ ہمارا رسول پہلے عبد تھا اسی لیے رسول بنا. بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں وگرنہ یہ گفتگو ایسی نہیں ہے، کیونکہ وقت دیکھ رہا ہوں، میں نے اہم نکتے پہ لے جانا ہے آپ کو کہ امامت کیا ہے، یہ سمجھانا ہے آج میں نے. امامت کیا ہے؟ نبی خبر مہم لانے والا، رسول شریعت بھی لے کر آئے، کتاب بھی لے کر آئے. اس سے بڑا مرتبہ ہے. نبی ہو سکتا ہے شریعت نہ لائے، پہلے والی رسولوں کی رسالت کو آگے کنٹینیو کرے، آگے چلاتا رہے، لیکن رسول نئی شریعت لے کے آتا ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق. پرانا وقت چلا گیا، نیا وقت ہے، نیا ذہن ہے، نیا شعور ہے، نئی گفتگو ہے، نئے سوال ہیں، تو اب نئی شریعت کی ضرورت ہے. تو اب نئی رسول آیا نئی شریعت لے کے. لیکن امام میں صلاحیت ہے نبوت کی، شریعت کی، لیکن امام اسی نبوت اور رسالت کو آگے چلاتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی خبر مہم لے کر آتا ہے، کس لیے خبر لے کے آتا ہے؟ تاکہ ہدایت کرے. رسول شریعت لے کے آتا ہے کس لیے؟ تاکہ ہدایت کرے. امام کیا ہے؟ ہدایت کرے. اصل مقصد تینوں کا کیا ہے؟ میرے ساتھ رہے. ہدایت. نبی بھی ہدایت کرتا ہے، رسول بھی ہدایت کرتا ہے، امام بھی ہدایت کرتا ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جب میں نے تیرا امتحان لے لیا فَأَتَمَّهُنَّ، اور تو امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، انی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما، اب میں تجھے امام بنا رہا ہوں. جب امام کا معنی بھی ہدایت کرنا ہے تو ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ صلوات. فرق کیا ہے ان تینوں میں؟ کیونکہ امام سب سے آخری عہدہ ہے، سب سے اہم عہدہ ہے. انی جاعلک للناس اماما، تو جب اس عہدے کو دیکھا، اس کی منازل دیکھیے، مقامات دیکھیں، حضرت ابراہیم نے وقت ہوا تو پھر اس کے بیان کروں گا، تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، بار الہ یہ عہدہ میری ذریت میں بھی عطا فرما. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا ہاں عطا کروں گا، ہر کسی کو نہیں، جن میں صلاحیت ہوگی. تو امام انی جاعلک للناس اماما، جب امام کا مقصد ہدایت کرنا ہے تو پھر کیوں کہا انی جاعلک للناس اماما، امام بنا رہا ہوں؟ اس ہدایت سے کیا مراد ہے اور ان دونوں ہدایتوں میں کیا فرق ہے؟ نبی و رسول بھی ہدایت کرتا ہے، امام بھی ہدایت کرتا ہے. آج اتنی اہم گفتگو کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے سوالوں کا جواب دے گی، بڑے بڑے سوالوں کا جواب دے گی، اور آپ کے ذہن کے دریچے کھول کر کے رکھ دے گی. ہدایت ایک ہدایت ہے ارائے الطریق، ایک ہدایت ہے راستہ بتانا، اور ایک ہدایت ہے ایصال
اشمال الطریق، بتانا نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کر وہاں پہنچانا. ساتھ رہیں گے، ابھی تو منزل بڑی دور ہے. ایک ہدایت ہے، راستہ بتانا. یہاں سے سیدھے چلے جائیں، دائیں مڑے، آگے چلے جائیں، بائیں مڑے، سامنے سرخ رنگ کا گیٹ ہے، وہاں آپ کا مقصد ہے. لیکن ایک وہ ہے جب اس سے پوچھو بتاتا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے وہیں پہ ٹھہرا دیتا ہے. ایک ہے راستہ بتانا اور ایک ہے وہیں پہ پہنچانا. تو نبی اور رسول صرف راستہ بتاتا ہے، امام صرف بتاتا نہیں ہے، پہنچاتا ہے. ابھی بیان کروں گا میں. پہنچاتا امام. اسی لیے حضرت ابراہیم کو امامت دینے سے پہلے امتحان لیا گیا. کون سا امتحان؟ آگ میں ڈالنے والا نہیں، آگ میں ڈالنے کے بعد ایک اور منصب دیا گیا. فلاں امتحان دیا کہ ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے، آواز دی، وہاں پہ ایک امتحان لیا گیا. اس وقت ایک اور ہوتا دیا گیا. اب سب سے آخری منصب ادا کرنا امامت کا. امامت سخت ہدایت ہے، سخت ہدایت ہے، آسان ہدایت نہیں ہے. اسی لیے امتحان بھی سخت. تو ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. سخت امتحان ہے. پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے، امام پہنچاتا ہے. کیا تو ہدایت کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کرا سکتا ہے؟ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں. ہدایت کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کرا سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا، اسی لیے کہا اسماعیل سے کہ میں نے ایک عہدے پہ پہنچنا ہے، اور اس عہدے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک تجھے ذبح نہ کر دوں. انی عزبہ ہوگا، اس عہدے پہ پہنچنا ہے جب تک تجھے ذبح نہ کر دوں. تو آپ سمجھے امام حسین امام کیوں ہے؟ کہ ہدایت کے لیے اپنے بچوں کو ذبح بھی کرانا پڑے تو کرائیں گے. تو یہ ذبح کرایا حکومت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے. اب سمجھ آئے گی کہ کیوں شہزادی زہرا در و دیوار میں آئیں. میں نے کہا نا امام کیا کرتا ہے؟ امام کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پکڑتا ہے. یہ ہاتھ پکڑنا ظاہری نہیں ہے، یہ دروازہ ظاہری نہیں ہے، یہ زنجیریں ظاہری نہیں ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاتھ پکڑنا کیا ہے؟ یعنی ایسا کام کرنا کہ ان کے دلوں کو چوٹ پہنچے اور یہ ہماری طرف آ جائیں. یعنی ان کے احساسات کو جگانا، جذبات کو جگانا، کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی نور ہو تو وہ ہماری طرف آ جائے. اب سمجھ آیا در و دیوار میں آنا کس وجہ سے تھا؟ اب سمجھ آئے گا وہ یہودی جو خیبر میں امام کی شجاعت دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا. توجہ کریں، توجہ کریں. میں یہ ہاتھ پکڑنا سکھا رہا ہوں کہ اہل بیت ہاتھ کیسے پکڑتے ہیں، ان کی انداز کیا ہے پکڑنے کا، کہ یہ کیسے پکڑ کر منزل مقصود تک لے جاتے ہیں. مثالیں دے رہا ہوں. اب سمجھ آئے گا وہ یہودی جب اس نے میرے مولا کی شجاعت دیکھی تو اس نے کہا، ہاں یہ بھی شجاع ہے، مرحب و انتر و عامر بن عبد سے زیادہ شجاع ہے. لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا. وہ بھی شجاع تھے، اب یہ ان سے بڑھ کر آ گیا ہے. لیکن جب دروازہ جلایا گیا اور میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال گئی تو فوراً کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. سوال کرتے ہیں نوجوان، امام نے تلوار کیوں نہ چلائی؟ کیونکہ امام نے ہاتھ پکڑنا ہے یہودی کا. سمجھے سمجھے سمجھے. امام نے ہاتھ پکڑنا ہے. اس نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ مرحب انتر کا قاتل ان فراریوں میں اتنی جرت
کہ حیدر کرار کے گلے میں رسی ڈالے؟ نہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی ملاکوتی ہے۔ کیونکہ اگر انسان ہوتا اس میں جذبات ہوتے، ہر انسان میں جذبات ہوتے ہیں، اس کا مقصد الہی ہے۔ اگر یہ تلوار بھی چلاتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے، اگر گلے میں رسی بھی ڈل جاتی ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہمارا ہاتھ پکڑنے آیا ہے۔ اسی لیے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب سمجھ آئی ہاتھ پکڑنا کیا ہے؟ اب سمجھ آئی امامت کا منصب کیوں افضل ہے؟ اب سمجھ آئی کہ میں نے کل بیان کیا جناب علی اصغر کے ذریعے امام حسین نے 10 سپاہیوں کا ہاتھ پکڑا ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا نا کہ 10 سپاہی امام کی طرف آ گئے اور امام کے ساتھ لڑے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ یہ ہاتھ پکڑنا ہے۔ تو امام آج بھی ہاتھ پکڑ رہے ہیں، آج بھی پکڑ رہے ہیں۔ کبھی حر کا ہاتھ پکڑا، کبھی زہیر ابن قین کا ہاتھ پکڑا، آج بھی کتنوں کے ہاتھ پکڑے آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو دوسرے گروہوں سے ہمارے درمیان شامل ہو رہے ہیں، یہ امام ہاتھ ہی تو پکڑ رہے ہیں۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین۔ خاتم النبیین سے کیا مطلب ہے؟ نبی کا معنی میں نے کیا بتایا؟ نبی کا معنی ہے خبر مہم لانے والا۔ یعنی خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ یعنی اب کوئی نئی خبر نہیں آئے گی، نئی خبر نہیں آئے گی، اب رسالت بھی آ چکی، خبریں بھی آ چکی، لیکن ہدایت باقی ہے۔ اسی لیے قیامت تک امامت بھی باقی ہے۔ نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبوت کا معنی خبر دینا، نہیں خبر دینا۔ نبوت کا منصب ختم ہو رہا ہے، لیکن ہدایت کا منصب تو ختم نہیں ہو رہا۔ جب تک انسانیت ہے تب تک ہدایت ہے، تب تک ہدایت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی بھی چلا جائے ہدایت بھی چلی جائے؟ یہ تو ظلم ہے پھر، اور پروردگار کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تو جب تک قیامت ہے تب تک ہدایت باقی ہے۔ کون سی ہدایت باقی ہے؟ نبوت والی نہیں، رسالت والی نہیں، امامت والی۔ امامت والی ہدایت کون سی ہے؟ ہاتھ پکڑنا۔ ہاتھ کیسے پکڑتے ہیں؟ مثالیں دی آپ کے سامنے۔ یہ بے شعور ہیں، شعور نہیں رکھتے، سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں رکھتے۔ یہ شاید سمجھتے ہیں معاذ اللہ مال و دولت کی خاطر فدق لینے گئی تھیں۔ فدق ان کے ہاتھ کی میل ہے۔ یہ فدق مال و دولت کی خاطر لینے نہیں گئی، بلکہ قیامت تک تیرا ہاتھ پکڑنے گئی تھیں کہ جنہوں نے ہمارا مال غصب کیا ان کو سمجھ وہ کون ہیں۔ دراصل منافقت کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتی ہیں۔ فتق میں منافقوں کے چہروں سے نقاب ہٹانے گئی ہیں۔ بہت بڑا پیغام دیا شہزادی زہرا نے، بہت بڑا پیغام دیا۔ ہاتھ پکڑا ہے، ہاتھ پکڑا ہے۔ یہ بہت بڑے ہاتھی ہیں، بہت بڑے ہاتھی ہیں یہ۔ تو یہ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہدایت لینے نہیں، ہدایت دینے آئے ہیں۔ اسی لیے یہ مہدی ہے۔ مہدی یعنی کیا؟ ہدایت دینے والا۔ یہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ۔ زادارو، روز کربلا امام نے ہماری کیسے کیسے ہدایت کی، کیسی کیسی قربانیاں دی۔ یہ جو گفتگو ہے روز کربلا میں، کبھی جناب علی اکبر کے ساتھ، کبھی جناب عباس کے ساتھ، کبھی جناب قاسم کے ساتھ، یہ سارا اس کا پیچھے سلسلہ کیا؟ ہدایت ہے۔ ہمیں ہدایت دینا ہے، مقصد ہدایت ہے، اس دنیا کا مقصد ہدایت ہے۔ لوگ نہیں سمجھے اس چیز کو۔ انہوں نے کہا نہیں بس ایک حادثاتی طور پر واقعہ ہو گیا۔ نہیں، حادثاتی طور پر تھوڑی ہوا ہے۔ اگر حادثاتی طور پر ہوتا تو امام مکہ میں ہی شہید ہو جاتے۔ امام نے کہا نہیں، میرا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، میرے ایک ایک قطرے سے ایک ایک انسان ہدایت پائے گا۔
اس لیے جناب عباس نے بھی ہدایت کی ہے، جب کوئی نہ رہا تو مولا کی بارگاہ میں آئے، سر کو جھکایا، ادب سے عرض کیا مولا اب کوئی بھی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں رہا، اجرکم من اللہ، اجرکم، میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجئے۔ دیکھیں جناب عباس کی کیفیت کو سمجھے، کیفیت کو، شیر خدا کی، شیر خدا کے بیٹے ہیں، شیر خدا ہیں، کیفیت کو سمجھیے۔ مولا یہ سینہ تنگی کر رہا ہے اور میرا دم گھٹ رہا ہے، مولا مجھے اجازت دے میں اپنے دوستوں کی شہادت کا بدلہ لوں۔ کیفیت کو سمجھے جناب عباس کی کیفیت کیا ہے کہ مولا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ امام نے کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، علم باقی ہے، تو علمدار ہے۔ کہتے ہیں مولا عدد سے عرض کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کو اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، وہ لشکر کہاں ہے مولا؟ تو امام نے عرض کی عباس عباس تو پیاسوں کی آس ہے، نبی زادیوں کی آس ہے۔ تو مولا کہتے ہیں عباس یہ بچوں کی فریاد سن رہا ہے، خیموں سے فریاد آ رہی ہے، العطش العطش، ہے پیاس ہے پیاس۔ عباس اگر تو نے ارادہ ہی کر لیا ہے ایک کام کر، ان بچوں کے لیے پانی تو لے آ۔ اپنے مولا کے حکم کی تعمیل کی، اس خیمے میں تشریف لائے جہاں پہ مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ مشکیزیں ہیں عزادارو، معصوم بچے مشکیزوں سے لپٹے ہوئے ہیں، ہر بچے کی زبان پہ ہے صدا ہے العطش العطش۔ آپ نے ایک مشکیزہ اٹھایا، سکینہ سے کہا ہے میری بھتیجی سکینہ اب بچوں کو آس دو، دلاسا دو، اب میں پانی لے کے آ رہا ہوں، اب پریشان نہ ہوں۔ سکینہ نے، جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچوں اب پریشان نہ ہو، اب تو پانی آ کے رہے گا، اب میرا چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے، اب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ آئے بہر، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، اپنے شانہ مبارک پہ مشکیزے کو لیا، نہر القمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ عزادارو نہر القمہ، نہر فرات سے ایک چھوٹی نہر نکلتی تھی جسے نہر القمہ کہتے ہیں، یہ خیموں کے زیادہ نزدیک تھی۔ اس نہر القمہ پہ 4000 یا 10,000 ملعونوں کا قبضہ تھا، تیر انداز تھے۔ مولا علی کے شیر نے ایسا حملہ کیا جو سب فرار ہو گئے، اور ان ملعونوں نے 3 دفعہ دوبارہ پلٹنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ میرے مولا نے، جناب عباس نے گھوڑے کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا دی، نہر القمہ میں تشریف لے آئے، عزاداروں مشکیزے کو بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد ایک چلو بھر پانی ہاتھوں میں لیا، ایک لمحے کے لیے پانی کی طرف دیکھا، مجھے نہیں معلوم کیا دیکھ رہے ہیں، شاید کہہ رہے ہیں اے پانی ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، تو ہمارا محتاج ہے۔ اگر آج ہم پانی نہیں پی رہے دراصل ہم کسی کا ہاتھ لینا چاہتے ہیں، کسی کا ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری پیاس سے کوئی ہدایت لے، کوئی گریہ کرے اسے ہدایت مل جائے، وگرنہ ہم تیرے محتاج نہیں ہیں۔ دوبارہ پانی کو نہر کی طرف پلٹا دیا، گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے خیموں کی طرف رخ کیا۔ عمر ابن سعد ملعون نے فریاد بلند کی، آواز دی، فوجوں کو جمع کیا، خبردار یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر یہ پانی پہنچ گیا تو ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ جناب عباس کی نگاہ کیا ہے کہ کسی طرف خیموں تک پہنچ جاؤں، تو ان ملعونوں نے تیر چلانا شروع کیے،
عزاداروں میرے مولا نے نیزے کے ذریعے تیروں کے نشانوں کو خطا کیا، نیزے کے ذریعے ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، دائیں بازو قلم ہوا۔ آپ کی توجہ مشکیزے پر ہے، اب علم ہے اور مشکیزہ ہے۔ اب آپ نے کہا میں مشکیزے کو بچاتا ہوں، مشکیزے کے تسموں کو دانت میں لیا اور گھوڑے پہ جھک گئے، پشت پہ گھوڑے کی پشت پہ مشکیزے کو ایسے سنبھال لیا کہ مشکیزہ کسی طرح پہنچے، مجھے اپنی پرواہ نہیں۔ ایک اور ملعون نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، مجھے نہیں معلوم اب علم کو کیسے سنبھالا۔ ہرملا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، دایاں بازو قلم ہوا، عباس کی رفتار میں فرق نہیں پڑا۔ بایاں بازو قلم ہوا، عباس کی رفتار میں فرق نہیں پڑا۔ میں نے دیکھا عباس کی امید مشکیزہ ہے، عباس کی آس مشکیزہ ہے۔ اب میں نے مشکیزے کا نشانہ لیا، تیر لگنا تھا، مشکیزہ پھٹ گیا، عزاداروں سارا پانی بہ گیا۔ جناب عباس نے جب یہ دیکھا، پاؤں سے گھوڑے کو روکا، عباس کی امید ٹوٹ گئی۔ ابھی رک رہے تھے، ایک تیر آنکھ میں لگا۔ عزاداروں عباس کے بازو نہیں ہے، تیر کو کیسے نکالے؟ ابھی گھٹنوں سے تیر نکالنا چاہ رہے ہیں، ایک تیر گردن میں لگا، زین سے زمین پہ آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آواز دی یا اخا ادرکنی، بھیا میری مدد کو آؤ، یا اخا علیکہ منی سلام، بھیا بس آخری سلام قبول ہو۔ جب میرے مولا نے آخری سلام سنا، فوراً اپنے بھیا کے پاس آئے، سر کو اٹھایا، کمر میں ہاتھ یہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ جناب عباس نے کہا مولا کیا چاہتے ہیں؟ کہا تمہیں خیموں میں لے جاتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عباس اجرکم اللہ، خیموں میں لے جاتا ہوں۔ کہتے مولا مجھے یہی رہنے دیجئے، مجھے خیموں میں نہ لے جائیے۔ مولا نے کہا عباس الان ان کا سرازاری، عباس تیرے بعد میری کمر جھک گئی، عباس تیرے بعد میری کمر جھک گئی۔ میرے مولا نے علم اٹھایا، خیام میں لے کے آئے، اس خیام میں آئے جہاں پہ بیبیاں تھیں، آ کے علم کو لٹا دیا۔ عزاداروں میرے مولا نے یہ نہیں کہا عباس شہید ہو گئے، میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ اب پانی نہیں ہے، بلکہ آ کے آواز دی یا بنات رسول اللہ، اے نبی زادیوں استعدوا للبلا، اب بلاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا، نبی زادیوں کی آواز آئی، واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ، ہائے تماچے، لا 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 چلے لا القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں چاچے، ہمیں ان کے انصار و مددگران میں شامل فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں، پریشانیاں، جو مریض ہیں، صحت و سلامتی عطا فرما۔
آج کے اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بھائی ہمارے محسن رضا، علی رضا، معظم رضا کے مال و رزق میں برکت عنایت کرنا۔ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، شر شیطان شر جن ان سے محفوظ فرما۔ ہمارے ماما بزرگوار حاجی غلام حور ہاشمی کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہماری والدہ محترمہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، والد محترم کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات اس مجلس اعضاء میں مریض ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی علمدار حسین بھٹی کو اولاد نرینہ عطا فرما، رحم و کرم فرما، عزاداران حسینی کی خود ہی حفاظت فرما۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما، تمام مرحومین مومنین و مومنات کی قبروں کو منور فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ صلوات۔ نیازی خیر نال آرام نال بیٹھ کے کھاؤ تو ایک ضروری اعلان سنو۔